بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پہاڑ بھی مقدر بن جائیں گے، آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی سورت جو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پہاڑ بھی راستہ دے گا، کامیابی بھی مقدر بن جائے گی، آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت لازمی پڑھیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر آئے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد نعمت سے نواز دیتی ہے، اور اس سورت مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو آدمی پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں باکثرت اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون ام ہشام بن حارث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوسن تھی، بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ سورت یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعہ کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس سورت کو سنتی تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑی اہم سورت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو بس جس گھر میں اس سورت کو روزانہ ہر نماز کے بعد تلاوت کی جائے، اس گھر میں اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچا رکھتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی محبوب ترین سورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور فرشتوں کی مجالس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کے بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایک ایسی لاڈلی سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص یہ سورت روزانہ ہر نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی سورت کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کے گھر میں سکینت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سکون طاری ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار ایک خاص مقام رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی آلائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف میل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی سورت کے بارے میں بزرگ، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ایسی ہے صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، اور بعض گھروں کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دوڑ بھاگتا ہے، اور اللہ کی خاص برکتیں ان کے گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔
ایسی ہی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج انسان پر پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعائیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں، حشر میں صورت کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی اور قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے بندوں، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے اور استغفار و اذکار سے تنہائیں جلا ملتی ہیں، چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غموں کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹال دیا جاتا ہے اور مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں سیو کرتا ہے اور ان کی بیماریوں میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب تعالیٰ کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ تو یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی ہے جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان جو کہ ناشکر ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنا ہی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے مکمل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسانی زندگی کی کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا، اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس محاذ پر اس کی کامیابی ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت و دولت، شہرت، کامیابی اور دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔
اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اسی طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں اور غموں کو انشاءاللہ تعالی دور کر دیں گے، دونوں جہانوں میں بلند مقام عطا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے موقف ہو جائیں گویا کہ نہ موقف تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا انگڑیاں لیتی رہتی ہے کہ جو روٹھے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، انہیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ان کی بدل جائے، کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ دنیا پلک جھپکنے میں بدل جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اور بھی کیا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ جانے میں کوئی قباحت نہیں، ساری قباحت اس بات میں ہے کہ کبھی کسی سبھی کچھ متقی مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر، یعنی ان میں چاہنے میں دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ راتوں رات کچھ نہ کچھ ہو گیا ہو، ہمیں بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی محض غلط بستر یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہر تبدیلی چند عوامل کے طور پر عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر مرحلے کی بہت سی تہہ اور پردیں ہوتی ہیں، ان تہہ اور تہوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت نہیں جان سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رونما ہونے کی خواہش عکس ہے۔ ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا کی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں کچھ بھی بلا سبب اور بلا جواز نہیں۔ ہر معاملہ علت اور معاملے کی دوڑی سے باندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کی ایک رات میں ہی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے تمام ہوگا اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت اور دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور وقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دو اجرا ہے۔ سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارے درمیان جو شخص نبی بن کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھا، یعنی قرآن پاک سے پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعا کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزت فرمائیں گے، ایسی دولت عطا فرمائیں گے، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آمازودہ اور کمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔
اسی طرح فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والے کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے اور وہ ویل نامی جہنم کی آگ جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ سوری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غنی میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیے، کیونکہ خدا پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محبت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ صورت ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور وہ بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ ان پر آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کی کئی روحانی عمل اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت، تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس ایک سورت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے، ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کی فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی ایک سورت کو 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ۔ اس سورت کو بتائے گئے ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، اپنوں کا دکھ اور صدمہ جو یا ہر قسم کی مصیبت
اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحالی بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم زیادتی کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے فحر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چہل پہل، چھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کر دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح امید اور حالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دبا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اس گناہوں کا اثر جسم میں زہر کی طرح سیراب کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے معلوم ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عدو سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے غزہ عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار بڑے اثرات اور نقصانات جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زہر ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک و ماضی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراوانی معاشی کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ بڑے بے نیاز ہیں جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہے مگر زنگ آلود ہو گئی۔ گناہ سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور دوزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان پر ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے اور یا برے عمل کا رد و عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی موقع اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ حادثات وفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، پھر اس اعتبار سے ان سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتماد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم حاصل ہیں۔ وہی اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غنی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور یہ کسی بھی موقع اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان کے اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔
صحت و مرض، قرض، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، خوشی غم، بارش اور خوش سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ ناظرین یہ سب ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں گے مگر حقیقی اسباب ہماری نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی دراصل اللہ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور غفلت کے دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھے تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آنے والے لوگ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والے انسان تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ بہت سے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلاً کوئی مسح کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اعمال کی سبب نوعیت اس بات کو جیسے کرنی ویسے بھرنی کے مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرمایا اور اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں بھی عورتیں ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ ناظرین یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی سورت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس سورت کو صرف 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑے سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت یا مراد اس سورت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کے محبوب ترین سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پہاڑ بھی راستہ دے گا، کامیابی بھی ملے گی اور آزمائش بھی ختم ہوگی۔ ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ کیا پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین روزانہ ہر نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان ہر نماز کے بعد یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین جو انسان یہ سورت 7 بار پڑھے گا اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور وہ بھائی جس کے گھر میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسے
پیسے نہیں آ رہے، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسے سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، نماز کے بعد یہ ایک خاص سورت کو پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نماز ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت الفاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد حسبی اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ کی نماز عشاء کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی اور دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ سورت الفاتحہ قرآن کریم کی مختصر سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمات یعنی الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورت الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام جلال الدین سعودی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا، ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر گرایا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورت الفاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورت الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑیں مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الفاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ عرش کے نیچے خزانوں سے نازل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔
इस फरिश्ते ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सलाम किया, फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोनों नूरों की खुशखबरी हो। आपसे पहले कि किसी नबी अलैहिस्सलात को ये दोनों नूर अता नहीं किए गए। इनमें से एक नूर सूरत अल-फातिहा और दूसरा नूर सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत हैं। जो शख्स सूरत अल-फातिहा और सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत की तिलावत करे, उसे हर हर्फ पर खसूसी सवाब दिया जाएगा। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अल अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान करीम को जहाँ से भी पढ़ा जाए हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन सूरत अल-फातिहा और सूरत अल-बकरा की आयत को पढ़ने की ये फजीलत है कि हर हर्फ पर 10 नेकियां भी मिलती हैं और उसके अलावा भी खसूसी सवाब अता किया जाता है। सूरत अल-फातिहा बिल्कुल रहमत की सूरत है और इसलिए इसमें अल्लाह पाक के कहर व गज़ब और दोज़ख के अज़ाब वगैरह का जिक्र नहीं है, बल्कि इस सूरत में वो हर्फ भी नहीं आए जो जहन्नम वगैरह के शुरू में आते हैं। चुनांचे सूरत अल-फातिहा में 7 हरूफ नहीं, एक सा, दूसरा जीम, तीसरा खा, चौथा जा, पांचवा शीन, छठा जा, सातवां फा, एक सबूर का पहला हरूफ है और सबूर जहन्नम का एक नाम है। दूसरा जीम का पहला हरूफ ये भी जहन्नम का एक नाम है। तीसरा खज़ा का पहला हरूफ, इसका मानी रुसवाई है। चौथा जाफरीन और ज़कूम का पहला हरूफ है। जाफरीन दोज़खियों की आवाज़ है और ज़कूम दोज़खियों की अज़ाब है। पांचवा तीन शौकीन का पहला हरूफ है, इसका मानी है जहन्नमियों की आवाज़। छठा जा ज़ुल्म का हरूफ और सातवां हरूफ फ़र्क का पहला हरूफ और फ़राक का मानी है। दूसरे इमाम फ़खरुद्दीन ज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और सूरत अल-फातिहा में अज़ाब पर दलाइल करने वाले 7 हरूफ का जिक्र नहीं किया गया। ये इस तरह इरशाद है कि जो बंदा सूरत अल-फातिहा पढ़े और दिल से इस पर ईमान रखे, अल्लाह उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।